السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ 25 مرتبہ ہوا ہے۔ اب ان کا جو واقعہ شروع ہوتا ہے، جو قرآن نے تذکرہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کو اولاد نہیں تھی، تو وہ اللہ پاک سے ایک نظر مانگتی ہیں۔ نظر یہ مانگتی ہیں کہ اللہ پاک جو اولاد عطا فرمائیں گے اسے اللہ پاک کی راہ میں وقف کر دوں گی، مطلب مسجد اقصیٰ کو دے دوں گی تاکہ وہ بچہ دین کا کام کرے گا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام حنا تھا یا عینا تھا، وہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے۔ خیر، جب اولاد پیدا ہوئی تو لڑکی تھی۔ اب انہوں نے کہا، اے اللہ، لڑکی تو لڑکی کی طرح نہیں رہتی، لیکن ظاہر ہے نظر مانگی تھی تو اللہ کی راہ میں دینا تو تھا۔ اب یہاں دو باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ جب بچی پیدا ہوئی آپ نے نام مریم رکھا، ان کو دودھ پینے کی مدت تک اپنے پاس رکھا اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں دے دیا۔ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا، چونکہ ان کے والد سردار تھے قوم کے، تو سارے لوگ یہ بحث کرنے لگے کہ ہم پرورش کریں گے بچی کی۔ ان کو مسجد اقصیٰ میں چھوڑا گیا۔ اب وہاں ان کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام نے لی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے وقت کے۔ اب انہوں نے کیوں کفالت لی؟ اس بات کی اب دو وجوہات سننے کو ملتی ہیں۔ ایک یہ چونکہ ان کے والد سردار تھے قبیلے کے، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت کے نبی تھے، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اس بچی کو میں پالوں تاکہ پاک صحبت میں رہے۔ دوسری بات یہ سننے کو ملتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے رشتے میں خالو تھے۔ اب یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ حقیقت کیا تھی، اور یہ بات قرآن مجید میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 37 میں ملتی ہے کہ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کی خیر خبر لینے والا زکریا کو بنا دیا، چونکہ اللہ پاک نے انہیں ایک بہت بڑے مشن کے لیے چن لیا تھا، بہت بڑے مقصد کے لیے۔ کوئی عورت نبی تو نہیں بن سکتی، لیکن اللہ پاک نے حضرت مریم علیہ السلام کو اس زمانے کی عورتوں پر فوقیت دی۔ خیر، ایک دن جبریل آتے ہیں بہت ہی خوبصورت نوجوان کی شکل میں، تو حضرت مریم ڈر گئیں اور کہنے لگیں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تیرے شر سے، تو فرمانے لگے ڈرو نہیں۔ حضرت مریم نے کہا تو کون ہے؟ تو کہا میں مرد نہیں ہوں، مجھے عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں فرشتہ ہوں۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو فرمایا اللہ پاک تجھے بیٹا دینے لگا ہے۔ کہا توبہ توبہ، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ میری کوئی شادی نہیں، نہ ہی میں بد کردار ہوں۔ بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک صحیح نکاح، وہ میرا ہے نہیں، دوسرا غلط زنا جو میں کر نہیں سکتی، تو مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ تو کہا بہت ہی آسان، تیرا رب کہہ رہا ہے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جبریل آگے بڑھے، حضرت مریم گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ جبریل آگے بڑھے، اب پیچھے دیوار آ گئی۔ اب جبریل تسلیاں دے رہے ہیں کہ ڈرو نہیں مریم، ڈرو نہیں۔ ان کے قریب آئے اور کرتے کا آستین پکڑا، جسم کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کرتے کا آستین پکڑا اور دور سے پھونک ماری۔ اب ادھر پھونک ماری اور 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا۔ حمل نہیں ٹھہرا، کس کس کو جواب دیتی۔ اب وہ دوڑیں اور ایک جگہ پر گئیں۔ درد شروع ہوا بچہ پیدا ہونے کا۔ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھیں، فوراً بچہ پیدا ہو گیا۔ پھر کہنے لگیں کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی، اب کس منہ سے شہر جاؤں، لوگوں کو کیا کیا جواب دوں۔ تو اسی وقت جبریل دوبارہ آ گئے۔ اب سامنے سے نہیں آئے، اب پیچھے سے آئے تاکہ بے پردگی نہ ہو۔ پیچھے سے آئے اور کہا ڈر نہیں۔ اپنا پر زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکل آیا۔ کہا خود بھی پاک ہوں اور بچے کو بھی نہلائیں۔ اب جس کھجور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھیں وہ اوپر سے کٹی ہوئی تھی، مطلب اس کے اوپر صرف خشک تنا تھا، مطلب اوپر سے مردہ تھی۔ اب کہا کہ اس کو ہلاؤ۔ جب انہوں نے ہلایا تو تازہ اور نرم کھجوریں گرنے لگیں۔ تو جبریل نے کہا مریم، جس رب نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے پھل کو نکال دیا
उस रब ने तुम्हें बगैर मर्द के बेटा दे दिया। खजूरें खाएं, पानी पिएं, मौज करें और शहर को वापस जाएं। लोग आएंगे, पूछेंगे तो कहना मेरा रोज़ा है, मैं बात नहीं कर सकती। बनु इसराइल रोज़े में न रोटी खाते, न पानी पीते और ना ही बोलते। अब बच्चा गोद में लेके आई, शहर में हर जगह शोर मच गया। मरियम मुंह काला करके आ गई, नाउज़ुबिल्लाह, और कहने लगे, ए हारून की बहन, भाई तेरा इतना नेक इंसान और तू ये करके आ गई। तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, तेरी माँ भी ऐसी नहीं थी, तूने ये क्या किया? तो उन्होंने होठों पर उंगली रखी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया। तो सारे गुस्से से कहने लगे, इस बच्चे से कैसे बात करें? तो उसी वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े और फरमाया कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है, और मैं जहाँ हूँ, जिस हाल में हूँ, मुझे साहिब बरकत किया है, और जब तक जिंदा रहूँगा मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म फरमाया है, मुझे अपनी माँ के साथ नेक सुलूक करने का हुक्म दिया है, और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके दोबारा उठाया जाऊंगा, मुझ पर सलामती है। ये उनका सबसे पहला मुआजिज़ा कलाम करना है। एक दिन का बच्चा है और बात कर रहा है लोगों से। आगे का हिस्सा इंशाअल्लाह दूसरे पार्ट में बयान किया जाएगा।